بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کریم نے اپنے کریم نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے لیے رول ماڈل یا نمونے کا انسان بنایا، اور امت کو بطور خاص کہا۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 21، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ گویا ساری انسانیت اور بطور خاص افراد امت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو آپ کی زندگی کے قالب میں ڈالیں۔ زندگی کا ہر شعبہ، اور پھر بطور خاص سیاست کی بات ہو رہی ہے تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی کی جد و جہد کے نتیجے میں ایک مکمل اسلامی فلاحی ریاست قائم فرمائی۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، عالمی اسکالر، آپ لکھتے ہیں کہ جب ریاست مدینہ وجود میں آئی، جب دنیا کے چند ایک دیگر خطوں میں بھی منظم و مستحکم حکومتیں موجود تھیں، تاہم سب سے پہلا تحریری دستور ریاست مدینہ کے لیے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتب فرمایا تھا۔ آپ کے بعد آپ کے خلفاء، جن کے بارے میں ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت، آپ کا فرمان مبارک ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے پیروکارو، تمہارے لیے میرے طریقوں پر چلنا، میری سنت کی اتباع کرنا اور میرے خلفاء یا خلفاء راشدین کی اتباع کرنا، ان کے طریقوں پر چلنا
ان کی سنت کی کو اختیار کرنا بھی لازم و واجب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ، جن کے بارے میں امت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ تمام انسانیت میں نبیوں کے بعد جس انسان کا سب سے بڑا مرتبہ ہے اور جو انسان سب سے زیادہ فضل والا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے بعد عنان حکومت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ میں لی۔ آپ کے بعد کون نہیں جانتا کہ عمر و عثمان و علی نے یکے بعد دیگرے مسلمان ریاست کی حکمرانی اختیار فرمائی۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ ریاست کے امور کی انجام دہی، حکومت اور پھر حکومت کو آئین و دستور دینا، یہ اگر سیاست ہے اور بالیقین سیاست ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی، اور آپ سے جن لوگوں نے براہ راست تعلیم و تربیت پائی اور جو لوگ آپ کے دستہائے راست بنے رہے، میری مراد ابو بکر، عمر، عثمان و علی، چاروں خلفاء یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے حکمران بنے۔ ملک و ملت اور قوم کے مسائل کو سمجھنا اور ان کے حل کے لیے منظم و مسلسل جد و جہد کرنا یقیناً سیاست کہلاتا ہے۔ اور یہ عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ سر انجام دیا، بلکہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کوششوں و کاوشوں کے نتیجے میں ایک ایسی فلاحی ریاست کو تشکیل دیا جس کی مثال تاریخ انسانی پیش نہ کر سکی اور نہ پیش کر سکے گی۔ انسانی اصلاح و فلاح، دراصل اسی کا نام سیاست ہے، اور یہی مشن ہے جو اللہ کریم اپنے نبیوں کو دے کر کے اس دنیا میں بھیجتے رہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی اصلاح و فلاح انبیائی مشن ہے، اور دوسرے لفظوں میں سیاست کریم نبی، آپ کے خلفاء اور پھر سبھی انبیاء کی سنت ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور بالیقین یہ صحیح ہے تو ماننا پڑے گا کہ سیاست و حکومت دنیا داری نہیں بلکہ دین داری ہے۔ وسلام۔